أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. جی. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. اس حدیث کے راوی جناب علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی علیہ السلام کے صحابی اور کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. امیر المومنین نبی علیہ السلام کے داماد تھے. بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے. اور کل ہم نے پڑھا کہ فتح خیبر میں ان کا نمایاں کردار تھا جو اللہ نے ان کو توفیق دی. اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ میں کل خیبر کا جھنڈا کس کو دوں گا؟ ایسے شخص کو جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. تو یہ ایک واضح نص ہے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی اور اللہ اور اس کے رسول کو ان سے محبت ہے. ایک بڑا واضح امتیاز ہے. تو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. متن کہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 کلمات کی تعلیم دی اور 4 کلمات بیان کیے. ویسے کلمہ لفظ مفرد کو کہا جاتا ہے. لفظ مفرد ایک لفظ رجل زید عمر یہ سب کلمے ہیں. لیکن کبھی کبھی لغت عرب میں کلام کی جگہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. جیسے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ. حالانکہ یہ کلمہ نہیں پورا کلام ہے. تو کلمۃ بہا کلام قد یؤم کبھی کبھی مقصود کلام ہوتا ہے اور اس پر لفظ کلمے کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے بخاری شریف کی آخری حدیث کلمتان حبیبتان للرحمن کہ 2 کلمے جو اللہ کو بڑے پسند ہیں. حالانکہ وہ دونوں جملے اور کلام ہیں. سبحان اللہ بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم. تو بعض اوقات کلام کی جگہ لفظ کلمہ استعمال ہوتا ہے. یہاں باقاعدہ جملے ہیں 4 مگر ان کو کلمات کہا گیا ہے. یا آپ ترجمہ کر لیں 4 باتیں مجھے اللہ کے پیغمبر نے تعلیم فرمائی. کیا کیا؟ نمبر 1 لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے. کس کی لعنت؟ اللہ تعالیٰ کی. کس پر؟ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے. لعنت کیا ہے؟ لعنت ایک خوفناک وعید ہے. الطرد من الرحمہ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے. یعنی لعنت کا معنی یہ کہ اللہ کی رحمت سے اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. یہ لعنت ہے. اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قدر و قیمت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل احدکم عملہ الجنہ. تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جائے. کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا الا برحمت اللہ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا. یہ اس کی قدر و قیمت ہے. رحمت کی اہمیت ہے. حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ بلا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ. نہیں میں بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے تب تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی. الا ان شرعۃ اللہ غالیہ. اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے, بہت ہی قیمتی. اور ہمارا عمل, ہمارا کسب, ہماری محنت ہے, تو ہمارا یہ عمل جنت کی قیمت نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل پر ہمیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے تو یہ رحمت
حصول جنت کا باعث بنے گی. یہ رحمت کی قدر و قیمت. دیکھیں یہ شخص ملعون ہے, لعنت, اللہ کی لعنتیں برستی ہیں اس پر. اور میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ حدیثیں پڑھیں خاص طور پہ جن میں پیغمبر علیہ السلام نے لعنت کا ذکر کیا کہ فلاں پر لعنت اور فلاں پر لعنت, اللہ تعالیٰ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت. وہ فرامین پڑھیں سارے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان امور سے بچا سکیں. یہاں 4 امور کا ذکر ہے کہ 4 قسم کے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی. ان میں سے ایک من ذبح لغیر اللہ, جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے, قربانی دے, جانور ذبح کرے غیر اللہ کے نام, اللہ کی لعنتیں برستی. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.